ایک دن مسجد نبوی میں حضور بیٹھے تھے تو اصحاب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کبھی اپنے بچپن کے واقعے سنائیے تاکہ ہم لوگ لکھ لیں کہ آپ کے بچپن میں کیا ہوا. یہ بتا رہا ہے سوال کہ کسی نے نبی کا بچپن نہیں دیکھا، حالانکہ بوڑھے بوڑھے کلمہ پڑھ کے آئے. ایسے چھپایا تھا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو کہ نظر نہ لگ جائے کافروں کی. بچپن کو ان کے سائے سے محفوظ رکھا. تو لوگ کہتے تھے اپنا بچپن سنائیے، تو مسکرا مسکرا کے رسول بچپن کے واقعے سناتے تھے. ایک دن کہنے لگے سنو، بہت شوق ہے تمہیں میرے بچپن کا حال سننے کا. اور تاریخ ابن اسحاق میں یہ واقعہ حضور کی ہی زبانی آیا ہے، بیچ میں راوی نہیں ہے. راوی ہوتا تو خطرہ ہوتا کہ روایت سچ ہے یا جھوٹ. چونکہ حضور نے خود سنائی ہے، وہ ہے مخبر صادق، ان سے بڑا صادق تو دنیا میں کوئی نہیں گزرا. تو کتنی بڑی یہ صدیقیت والی روایت ہوگی، تصدیق شدہ. تو کہنے لگے حضور میں 5 برس کا تھا کہ میرے بچپن کی مشہور لڑائی جنگ فجار چھڑ گئی. تو عرب میں یہ دستور تھا کہ جب 2 قبیلے لڑتے تھے تو ایک قبیلہ آ کر بنی ہاشم سے پیکٹ کر لیتا تھا کہ تم اس لڑائی میں میری مدد کرو گے. تو چونکہ ہمارے چچا اور باپ مل کر 12 بھائی تھے تو سب کو ناز تھا کہ جدھر یہ 12 بھائی ہو جائیں گے لڑائی جیت جائیں گے. تو اس وقت سردار تھے میرے چچا ابو طالب بنی ہاشم کے. فجار کی لڑائی میں ایک قبیلہ ہماری طرف آیا اور کہا لڑائی چھڑ گئی ہے، آپ ساتھ دیجئے. اب سنا رہے ہیں رسول، کہنے میرے سارے چچا زرہ بختر پہن کے اور خود پہن کر اب سج کر، اور مجھے وہ منظر نہ بھولے گا کہ جب عبد المطلب کے سارے بیٹے سپاہیوں کی شان سے نکلے تو عجیب شان تھی کہ پورا مکہ دیکھنے آیا تھا کہ ایک ساتھ عبد المطلب کے 12 بیٹے چلیں گے گھوڑوں پہ بیٹھ کر. تو میں چھوٹا سا تھا، میں بھی گھر سے اپنی پھوپھیوں اور چچیوں سے ہاتھ چھڑا کے باہر آیا کہ ہم اپنے چچاؤں کو دیکھیں گے لشکر کیسے جاتا ہے. کہ سب گھوڑوں پہ چچا بیٹھنے لگے اور تیر اور کمان سب کے پاس تھا اور سپریں تھیں اور کمان کو کاندھے پہ رکھے تھے، ترکش جو تھا وہ کاندھے پہ لٹکا ہوا تھا اور کچھ تیر گھوڑے کی زین میں تھے اور اس طرح گھوڑے چلنے والے تھے اور خودوں میں شترمرغ کی پر کی قلقی لگی ہوئی تھی جو چمک رہی تھی. جب میرے سارے چچا بیٹھنے لگے گھوڑوں پر تو میں دوڑ کے ابو طالب کے گھوڑے کے پاس آیا. ابو طالب گھوڑے پہ بیٹھ چکے تھے. میں نے وہیں ابو طالب کا پیر دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا اور میں نے کہا چچا میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا. ارے دیکھو تو رسالت ابو طالب کے پیر. کیا ایمان کی بحث ہے. کہا چچا ہم بھی جائیں گے. چچا گھوڑے سے اتر آئے، کہا تم بہت چھوٹے ہو، لڑائی بڑی سخت ہے، محمد ہم تمہیں کیسے لے جائیں. ہم مچل گئے، ہم تو ابو طالب کے دامن سے لپٹ گئے. چونکہ چچا چاہتے بہت تھے اور ہماری ضد کو کوئی چچا ٹالتا نہیں تھا. ہم نے رونا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑائی میں جائیں گے. کبھی کاہے کو 5 برس کا بچہ گیا تھا. کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. محمد نے ایک لڑائی میں اپنے بچپن کو شامل کر کے بتایا کہ اگر حسین بچوں کو لے جائے تو اعتراض نہ، ہم چلیں گے. ابو طالب نے کہا اچھا چلو. تم کیا کرو گے؟ وہاں چل کے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. اب ابو طالب کو تو معلوم نہیں، چھوٹا سا بچہ جذبے میں کہہ رہا ہے. گھوڑے پہ بٹھا لیا. محمد کہتے ہیں مجھے گھوڑے پہ بٹھا لیا، میں چلا. لڑائی چھڑی تو میرے سارے چچا ایک ساتھ ایک قطار میں کھڑے ہوئے اور تیر و کمان لے کر تیر پھینکنے شروع کیے. اور ہر چچا کے پاس کئی ہزار تیر نیچے رکھے ہوئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ کمان سے ایک تیر پھینکنا پڑتا ہے تو مڑ کے دوسرا تیر اٹھانا پڑتا ہے. میں اپنے چچا ابو طالب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا، ادھر ان کا تیر چلتا، ادھر میں تیر اٹھا کے دیتا. جب تک ابو طالب وہ تیر پھینکتے میں دوسرے چچا کا تیر دیتا. اس طرح میں دوڑ دوڑ کے سب کو تیر دیتا جا رہا تھا. بدر کی لڑائی محمد نے ابو طالب سے سیکھی. یہ تیر چلانا کہاں سے آیا؟
یہ تیر چلانا کہاں سے؟ اس لیے اپنا بچپن نبی نے یوں سنایا، تو جو تیر محمد اٹھا کے دیں وہ نشانے پہ کیوں نہ بیٹھے؟ تو شب ہجرت تو نشانہ تھا، کمان تھے رسول، تیر تھے علی، نشانہ تھا کفر۔ اب جو یہ تیر چلا تو بدر میں چلا، احد میں چلا، خندق میں چلا، خیبر میں چلا، حنین میں چلا، اور کفر کے سینے کو چھلنی کر گئے۔ اسی لیے اللہ کو کمان پسند آئی، تیر پسند آیا، تو کہا سما دنا فتدلا فکانا قابا قوسین و ادنا، ہم نے دونوں کمانوں کو ملا۔ یہ ہے تیر و کمان کا راز۔ اب یہ تو محمد نام کا اثر ہے۔